دوستو، اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ افریقہ کے ایک چھوٹے سے ملک میں ایک نوجوان مسلمان لیڈر نے بغیر کسی عالمی قرضے، بغیر IMF، بغیر ورلڈ بینک اور بغیر کسی مغربی طاقت کے تعاون کے صرف اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک نیا انقلاب برپا کر دیا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اگر آپ کو پتہ چلے کہ صرف 34 سال کی عمر میں ایک صدر نے اپنے ملک کی تقدیر بدل ڈالی ہے، تو کیا آپ چونک نہیں جائیں گے؟ یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا نام ہے ابراہیم تروڑے۔ ایک ایسا نام جو صرف ایک لیڈر نہیں، ایک تحریک بن چکا ہے۔ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر افریقہ کے دل میں خودداری، خود انحصاری اور عدل و انصاف کا چراغ روشن کر دینے والا ایک ایسا کردار جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک قوم نے خواب دیکھنا سیکھا، کیسے ایک شخص نے لاکھوں مایوس چہروں پر امید کی روشنی بھر دی ہے، اور کیسے اس شخص نے عالمی دنیا سے کیا اپیل کی ہے، اور کیسے مسلمان ملک پاکستان نے اس کی مدد کی ہے، اور پاکستان نے اس کے لیے ایک ایسے بڑے تحفے کا اعلان کیا ہے جو دشمن کو دھول چٹا دے گا۔ دوستو، ایک کہاوت یہ ہے کہ کبھی دشمن کو صرف جواب دینا کافی نہیں ہوتا، کبھی اسے خوف میں جینا سکھانا پڑتا ہے۔ اور آج افریقہ کے آسمان پر ایک ایسا پرندہ اڑ رہا ہے جسے دنیا JS-17 تھنڈر کے نام سے جانتی ہے، مگر دشمن اسے موت کا پرندہ کہتا ہے۔ ناظرین، پاکستان نے وہ کام کر دکھایا ہے جس کا خواب بھی مغرب کو ڈراتا تھا۔ اس نے برکینا فاسو کے بہادر سپہ سالار ابراہیم تروڑے کو وہ تحفہ دیا ہے جو صرف ہتھیار نہیں، ایک پیغام ہے کہ ابراہیم اب اکیلا نہیں، اس کی پشت پر پاکستان جیسا مخلص دوست کھڑا ہے۔ یہ طیارہ صرف لڑنے کے لیے نہیں بلکہ تروڑے کو بچانے کے لیے بھی دیا گیا ہے، تاکہ اگر دشمن افریقہ کے کسی کونے سے بھی آنکھ اٹھائے تو اسے کوئی منظر دکھائی نہ دے، صرف JS-17 تھنڈر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دے، جو اعلان کرتی ہے یہ نئی دنیا ہے، یہاں تمہاری پرانی چالی نہیں چلیں گی۔ تو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس انقلابی قدم پر کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا، ابراہیم تروڑے کو اس خطرناک ہتھیار کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور کیا واقعی پاکستان اور برکینا فاسو کے درمیان کوئی نیا عسکری اتحاد جنم لے رہا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ آخر ابراہیم تروڑے کو اس طیارے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا واقعی افریقہ میں کوئی جنگ چھڑنے والی ہے، یا یہ صرف ایک طاقت دکھانے کا ایک انداز ہے؟ تو آئیے آج آپ کو وہ بات بتاتے ہیں جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم تروڑے صرف ایک صدر نہیں، وہ ایک سپاہی ہیں۔ اس نے وردی میں رہ کر میدان جنگ دیکھا ہے، اس کی آنکھوں نے دشمن کے وار بھی دیکھے ہیں اور اپنے لوگوں کا درد بھی۔ جب وہ برسر اقتدار آیا تو اس کا ملک برکینا فاسو خانہ جنگی، دہشت گردی اور بیرونی مداخلت کا شکار تھا۔ ہر طرف بد امنی تھی۔ مغربی افریقی ممالک میں دہشت گرد گروہ پھل پھول رہے تھے، جنہیں کہیں نہ کہیں سے ہتھیار، پیسہ اور سہولت فراہم کی جا رہی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مغربی طاقتیں، خاص طور پر فرانس، کئی سالوں سے برکینا فاسو کی زمین پر قابض تھا۔ کبھی وہ فوج کے نام پر آتا کہ آپ کی فوج بہت چھوٹی ہے جو کہ دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، تو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ کبھی امداد کے نام پر کہ آپ کا ملک بہت زیادہ غریب ہے تو ہم آپ کی امداد کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ سونا، یورینیم اور قدرتی وسائل لوٹ رہے تھے۔ اور جب ابراہیم تروڑے نے آ کر کہا کہ اب یہ ملک صرف اس کی عوام کا ہے، تو دشمنوں کو آگ سی لگ گئی۔ اس نے فرانس کی فوج نکال باہر پھینکی، اس نے مغرب کو صاف الفاظ میں جواب دیا۔ لیکن یہ کرنا صرف آسان نہیں تھا، کیونکہ جو لوگ تمہاری زمین لوٹتے ہیں وہ صرف باتوں سے نہیں چھوڑتے، وہ حملے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، بغاوتیں کرتے ہیں اور تمہیں اندر سے توڑنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے خلاف بغاوتیں ہوئی، قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی اور دہشت گردوں کو اس کے ملک میں چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ اندر سے کمزور ہو جائے۔ لیکن وہ جھکا نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے عوام کا ساتھ دیا تو ان کی حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے، لیکن صرف نعرے اور تقریریں دشمن کو نہیں روکتی۔ اصل طاقت توپ، ٹینک اور طیارے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب ابراہیم تروڑے کو احساس ہوا کہ اسے ایک ایسا ہتھیار چاہیے جو دشمن کے حوصلے پست کر دے، جو زمین پر نہیں آسمان پر سے حملہ کرے۔ اور اسی وقت پاکستان نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ پاکستان نے نہ صرف ابراہیم تروڑے کی حوصلہ افزائی کی بلکہ اسے وہ طیارہ دینے کا فیصلہ کیا جسے دنیا JS-17 تھنڈر کے نام سے جانتی ہے، تاکہ اگر دشمن نے اس کے ملک کی طرف میری آنکھ سے بھی دیکھا تو اسے جواب صرف زمین سے نہیں بلکہ فضا سے بھی ملے گا۔ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے دگنی ہے۔
یعنی یہ طیارہ دشمن کے کسی بھی علاقے میں پہنچنے کے لیے منٹوں نہیں بلکہ سیکنڈز کا محتاج ہے۔ JF-17 تھنڈر کی رفتار 1.6 میک کی رفتار سے پرواز کرتا ہے، یعنی 1970 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ۔ یہ رفتار دشمن کے کسی بھی ہتھیار کو پل بھر میں تباہ کر سکتی ہے۔ اگر دشمن نے میزائل بھی داغا تو تھنڈر تب تک وہاں سے جا چکا ہوگا۔ اس کی رینج بھی غیر معمولی ہے، 1200 کلومیٹر کی جنگی پرواز، اور اگر ایئر ٹو ایئر ریفیلنگ ہو تو یہ کئی گھنٹوں تک فضا میں رہ سکتا ہے، یعنی دشمن چاہے جتنا بھی دور ہو JF-17 تھنڈر وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہتھیاروں کی۔ ناظرین، JF-17 تھنڈر کا ویپن سسٹم کسی بڑے طیارے سے کم نہیں، یہ BVR سسٹم سے لیس ہے، لیزر گائیڈڈ سسٹم اس میں نصب ہے اور سمارٹ ویپن سسٹم سے لیس ہے۔ اس کا سب سے مشہور ہتھیار PL-12 میزائل ہے، جو 100 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے سے دشمن کے طیارے کو نشانہ بنا سکتا ہے، وہ بھی بغیر کسی انسانی مداخلت کے۔ بس ایک دفعہ آپ نے ٹارگٹ کو لوک کرنا ہے اور میزائل اپنے ہدف کو تباہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ یہ کروز میزائل بھی لے جا سکتا ہے، جو زمین پر موجود دشمن کے بنکرز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور اسلحہ ڈپو کو تباہ کر سکتا ہے، وہ بھی بہت دور سے۔ JF-17 تھنڈر جدید ترین الیکٹرونک وارفیئر سسٹم سے لیس ہے۔ یہ سسٹم دشمن کے کمیونیکیشن، ریڈار اور میزائل گائیڈنس سسٹم کو جام کر سکتا ہے، یعنی اگر دشمن نے طیارہ بھیجا یا میزائل داغا تو تھنڈر اس کی آنکھیں بند کر دیتا ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے اور نشانہ بننے سے پہلے کچھ سمجھ ہی نہیں پاتا۔ یہی سسٹم بھارت کے جدید طیاروں کو بھی مفلوج کر چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال رافیل ہے۔ بھارت نے فرانس سے رافیل طیارے خریدے، کہا گیا کہ یہ گیم چینجر ثابت ہوں گے، ان پر اربوں روپے خرچ کیے گئے۔ ہر بھارتی چینل اسے فخریہ انداز میں دکھاتا رہا اور کہتا رہا کہ اب پاکستان کی خیر نہیں، لیکن حقیقت وہ نہ نکلی جس کی انہیں امید تھی۔ جب حال ہی میں لائن آف کنٹرول پر شدید فضائی جھڑپیں ہوئیں تو دنیا نے وہ منظر دیکھا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر اور بھارت کے رافیل آمنے سامنے آئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ JF-17 تھنڈر نے 5 بار رافیل کو پسپا کیا اور اسے دھول چٹا دی۔ یہاں سے دنیا کو اندازہ ہوا کہ صرف برانڈ، قیمت یا مغربی پرزے جیت نہیں دلاتے، اصل طاقت وہ ہوتی ہے جو میدان، عقل اور حوصلے کی ہو، اور یہی خوبی JF-17 تھنڈر میں موجود ہے۔ JF-17 تھنڈر کی ایک اور حیران کن خوبی یہ ہے کہ یہ دشمن کے مہنگے طیاروں کو کم قیمت پر ناکام بنا دیتا ہے۔ یہی رافیل کی قیمت $80 ملین تک پہنچ جاتی ہے، وہیں پر JF-17 تھنڈر $20 ملین میں تیار ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک رافیل کی قیمت میں آپ 6 سے 8 JF-17 تھنڈر تیار کر سکتے ہیں اور ان سے زیادہ کام بھی لے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افریقی ممالک، ایشیائی ریاستیں اور عرب دنیا کے کچھ ممالک اب JF-17 تھنڈر خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ طیارہ پاکستان نے خود تیار کیا ہے، یعنی پاکستان کے پاس اس کی مکمل ٹیکنالوجی، پرزے، سافٹ ویئرز اور مرمت کا نظام موجود ہے۔ اگر کسی ملک کو یہ طیارہ ملے تو پاکستان صرف جہاز نہیں بلکہ مکمل پیکیج دیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ابراہیم تروڑے جیسے رہنماؤں کو اعتماد دیتی ہے کہ وہ دشمن کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی پشت پر وہ پرندہ ہے جو موت کی طرح خاموشی سے آتا ہے مگر قیامت برپا کر جاتا ہے۔ ناظرین، جب دو ملکوں کے درمیان صرف سلام دعا کا رشتہ ہو تو محدود ہوتا ہے، لیکن جب ایک دوسرے ملک کے آسمان پر اپنے سب سے خطرناک طیارے بطور تحفہ بھیج دیں تو سمجھ جائیں کہ معاملہ صرف دوستی کا نہیں، ایک نئے اتحاد اور بھائی چارے کا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور ابراہیم تروڑے کے برکینا فاسو کے درمیان بننے والے اس نئے عسکری بلاک کی، جو شاید آنے والے برسوں میں دنیا کی سیاست کا نقشہ بدل دے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور برکینا فاسو کا یہ اتحاد واقعی ہی ایک نئی دنیا کی شروعات ہے تو کومنٹ سیکشن میں لکھیں کہ نئی دوستی زندہ باد۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں کہ ابراہیم تروڑے نے فرانس کو کیسے چکما دیا اور فرانس نے کتنی بار اسے مارنے کی کوشش کی اور فرانس کے خلاف وہ کون سے خفیہ پلان بنائے ہیں جس نے مغربی طاقتوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں، تو اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔